السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم مدت خاموش تھا آج ہی کے واسطے مدتوں خاموش تھا آج ہی کے واسطے دیکھنا ہے کون ٹکراتا ہے اس طوفان سے۔ سامعین جی احترام، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کچھ دن قبل دیوبندیوں نے ایک پوسٹ بھیجی، مجھے کال بھی کیا تھا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں رام اور کرشنا کو نبی اور پیغمبر مانا ہے۔ تو ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا، ہم نے کہا کہ ہم اس پر بات کرنے تیار ہیں۔ جو آپ نے ایمیل بھیجی اس پر ہماری گفتگو ہوئی تو وہاں پر کتنی قرابازیاں دیوبندی مناظر آفتاب اظہر صدیقی صاحب نے کھائی وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں چاہتا ہوں آفتاب اظہر صدیقی صاحب کا نمبر بتا دوں تاکہ آپ کبھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکیں۔ 9568136926 یہ ان کا نمبر ہے اور اس پر ہماری ان سے گفتگو ہوئی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا جو ای میل ان کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ آپ حضرات خود سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر بات کریں گے۔ یہ سنیے کیا کہنے جناب۔ ابو ارقم صاحب، آپ کے تمام شرائط مجھے قبول ہیں، لیکن آپ کو بھی میرے وہ تمام شرائط قبول کرنے ہوں گے جو میں نے بھیجے ہیں۔ احکام شریعت پر گفتگو کے لیے صرف آپ پہلی شرط چھوڑ دیجیے، کیونکہ پہلی شرط میں عنوان ہے۔ پہلی شرط چھوڑ کر شرط نمبر 2 سے شرط نمبر 8 تک جو میں نے شرائط بھیجے ہیں وہ آپ قبول کر لیجیے اور اسی کے مطابق آپ احکام شریعت پر گفتگو کر لیجیے۔ اس میں یہ جو پوسٹ بنائی ہے ہمارے ساتھی نے کہ رضا خاریوں کا عقیدہ کرشنا اور رام نبی اور پیغمبر تھے، تو اس پر دلیل یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی جو ہے سوال کیا گیا کہ عرض کیا کہ شری کرشن جی اور رام چندر صاحب فقیر اور درویش تھے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمام اوتار اور رشی لوگ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے۔ اولاً آپ کے اعلیٰ حضرت کی ذہانت میں آپ کو بتلا دوں کہ سوال کیا گیا فقیر اور درویش کے بارے میں کہ یہ فقیر اور درویش تھے یا نہیں، یہ سوال تھا۔ لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نے اپنی اعلیٰ حضرتی کی خاطر سے جواب کیا دیا کہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کا قول رام اور کشن چندر کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رام اور کشن چندر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے ان کے علاوہ بھی اتنے اوتار ہوئے ہیں رام اور کشن کے علاوہ، مثلاً ہنومان ہے اور دوسرے اوتار ہیں، ان تمام کے بارے میں بشمول رام اور چندر کے، کیونکہ اگر رام اور چندر کو نکال دیا جائے تو جواب ہی نہیں ہوگا، پوچھنے والے کے سوال کا جواب ہی نہیں بنے گا، پوچھنے والا تو رام اور کشن کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں کہ تمام اوتار اور رشی، تو اس میں بدرجہ اولا رام اور کشن بھی شامل ہیں۔ رشی لوگ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے۔ سامعین جی احترام، آپ نے سنا دیوبندی مناظر آفتاب اظہر صدیقی نے کہا کہ یہ پوسٹ ہمارے ساتھی نے بنائی ہے۔ کیا کہا؟ یہ پوسٹ، اس پر آپ توجہ کیجیے گا کہ یہ بعد میں بدل گیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے تو سمجھنے میں آسانی۔ یہ کہتا ہے یہ پوسٹ ہمارے ساتھی نے بنائی ہے جس میں لکھا ہوا ہے رضا خانیوں کا عقیدہ کرشنا اور رام نبی اور پیغمبر تھے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اور اس پر دلیل یہ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کیا کہتا ہے؟ اور اس پر دلیل یہ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی آگے کہتا ہے عرض کیا گیا شری کرشنا اور رام چندر صاحب فقیر اور درویش تھے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمام اوتار اور درویش رشی لوگ اپنے اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے۔
ٹھیک ہے، یہ پڑھ رہا ہے۔ پھر آگے کیا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے اولاً آپ کے اعلیٰ حضرت کی جہالت بتا دوں۔ تو کیا ہمارے اعلیٰ حضرت کی جہالت بتائے گا؟ جواب لعنتی، تو خود اتنا بڑا جاہل ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اور تو میرے اعلیٰ حضرت پر بھونکتا ہے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے، اعلیٰ حضرت کو مجدد ثابت کریں گے، عالم دین ثابت کریں گے، مسلمان ثابت کریں گے۔ تم ہمارے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بھونکتے ہو، شاید تم نے اپنے گھر کی کتابوں کو نہیں پڑھا ہوگا، اور جاہل کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اتنے بڑے جاہل اور بے شرم بے حیا کہیں گے۔ یہ شخص کیا کہتا ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کی جہالت بتا دوں کہ سوال کیا گیا فقیر اور درویش کے بارے میں کہ فقیر اور درویش تھے یا نہیں، یہ سوال تھا، لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نے اپنی اعلیٰ حضرتی دکھاتے ہوئے جواب دیا کہ اپنے وقت کے پیغمبر اور نبی تھے۔ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کا قول رام اور کرشنا چندر کے لیے بھی ثابت ہوتا ہے، رام اور کرشن کے علاوہ جتنے اوتار ہیں سب کے لیے ثابت ہوتا ہے، ہنومان وغیرہ۔ یہ آدمی خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، پوسٹ ہمارے ساتھیوں نے بنائی ہے۔ اب میں نے جب اس پر پکڑ کی، میں نے کہا اس کو ثابت کر، وہ جھوٹی پوسٹ تھی، اور ان کے ساتھیوں نے بھی قبول کیا ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ میں اور بات ہوئی پرسنلی تو وہاں بھی قبول کیا کہ وہ پوسٹ جھوٹی ہے، اعلیٰ حضرت پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ جب میں نے اس کی پکڑ کی، جب میں نے اس کو آئینہ دکھایا تو یہ شخص کہتے بدلا ذرا سنیے، کلا بازی کھایا اس نے، کئی جھوٹ بولے اس میں، اور ہم نے بتایا ہے پہلی نشست میں، دوسری نشست میں، یہ آج ہماری تیسری اور آخری نشست ہے۔ وقت کی قلت ہے کہ میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، بس آج آخری ہماری ٹرن ہے، آپ اس کو سننے دیکھیے کیا کہتا ہے۔ ابو ارقم صاحب، آپ کے لیے پہلے یہ شعر عرض کرنا چاہتا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیں۔ ابتدائے عشق ہے یہ آپ کی، ہم تو عاشق ہیں مکمل جانے جا۔ تو یہ شعر آپ کے لیے تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ پہلی بات میں آپ سے یہ واضح کر دوں کہ احکام شریعت جو کتاب ہے اس پر آپ بار بار بات کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے علماء کا دفاع نہیں کرنا ہے۔ احکام شریعت پر میں نے 2 روز تک آپ سے سوال پوچھا، ایک سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ دیکھیے احکام شریعت کی پوسٹ کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے۔ آپ ثابت کر دیجیے کہ جو پوسٹ آپ کے پاس ہے احکام شریعت کی وہ میں نے بنائی ہے۔ احکام شریعت کی پوسٹ مجھے نہیں معلوم کس نے بنائی ہے، نہ میرے پاس یہ کتاب ہے۔ احکام شریعت کی جو عبارت آپ بھیج رہے ہیں، احکام شریعت نام لکھا ہوا ہے، اس میں ایک طرف اور ایک طرف صفحہ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رام کشن کو نبی کہا گیا۔ تو آپ یہ بتا دیجیے کہ وہ پوسٹ میں نے بنائی ہے۔ اگر میں اس پوسٹ کو بناتا تو میں آپ سے سوال کیوں کرتا؟ میں تو بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں رام کشن جی کو اور رام کو اور کشن کو نبی کہا یا نہیں؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں بار بار آپ سے، لیکن آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ الٹا مجھ پر الزام ٹھوک رہے ہیں کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ احکام شریعت میں یہ عبارت، میں دعویٰ کہاں کر رہا ہوں؟ میں تو آپ سے اس پوسٹ کی تفصیل معلوم کر رہا ہوں، وضاحت چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ایسا کہا یا نہیں، لیکن آپ نے تو اس کا جواب دیا نہیں کہ احکام شریعت میں یہ عبارت ہے، اس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ہاں اعلیٰ حضرت نے نبی کہا ہے یا نہیں، ایسا آپ نے کوئی جواب مجھے دیا نہیں۔ میرا سوال تھا کہ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے رام کشن کو نبی کہا ہے یا نہیں، یہ سوال میں آخر تک آپ سے کرتا رہا، لیکن آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ احکام شریعت کی یہ پوسٹ کس نے بنائی نہیں بنائی یہ مجھے بھی نہیں معلوم، اور نہ معلوم آپ ہی نے بنائی ہو۔ سنا آپ لوگوں نے؟ اب کیا کہتا ہے، میں تو وضاحت مانگ رہا تھا، میں تو آپ سے سوال کر رہا تھا، میں نے کب کہا کہ میں نے کہا ہے کہ احکام شریعت میں نبی اور پیغمبر مانا ہے رام کرشنا کو، اور میں نہیں جانتا کس نے پوز بنائی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بنائی ہو۔ یہ ابھی میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ اس نے کہا ہمارے ساتھیوں نے بنائی اور اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، آپ کو میں نے آڈیو سنا دیا، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے، کتنی مکاری کر رہا ہے یہ، اور ان کی فطرت ہے جھوٹ بولنے میں، وہابی دیوبندی بھائی بہن ہیں، سمجھے آپ؟ اتنا بڑا جھوٹا مکار کا الزام لعنتی ہے یہ کہ کس طرح سے جو ہے بدل گیا جب ہماری گرفت مضبوط ہوئی۔ اس کے اوپر سے کہتا ہے، اس نے ایک بات اور کہی تھی کہ ہندو نوازی ہے یہ پوسٹ بتا کر اس نے کہا تھا کہ یہ ہندو نوازی ہے۔ تو ہم نے کہا بھیا یہ بتاؤ کہ مورتیاں تقسیم کس نے کی ہے؟ دیوبندی عالم نے مورتیاں تقسیم کی کہ نہیں کی؟ دوسری بات میں
شام، یہ سب کہتا ہے یہ ہندو نوازی ہے، پوسٹ بتا کر کہتا ہے ہندو نوازی۔ ہم نے اس کے سامنے نا انبار رکھ دیے دلیل ہو گیا، ہم نے کہا تو اسے ہندو نوازی بتا رہا جسے تو ثابت نہ کر سکا۔ ہم نے کہا بتا مورتیاں تقسیم کس نے کی؟ دیوبندی مولوی نے کیے کہ نہیں کیے؟ شنکر کو آدم علیہ السلام بتایا کہ نہیں بتایا؟ آدم علیہ السلام کو شنکر بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہم کو شنکر کی اولاد بتایا کہ نہیں بتایا؟ شنکر کو پیغمبر بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ دیوبندی مولوی تھا کہ نہیں تھا؟ اور جب ملائم سنگھ یادو دیوبند گئے تو ان کی جوتیاں کون صحیح کر رہا تھا؟ یہ دیوبندی مولوی کر رہا تھا کہ نہیں کر؟ اس کو ہندو نوازی نہیں کہو گے؟ تذکرۃ الرشید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رام اور کرشن کنہیا اچھے لوگ تھے، پچھلوں نے کیا کیا بنا دیا ہے، اسے ہندو نوازی نہیں کہو گے؟ اور رشید احمد گنگوئی کے بارے میں کہا ہے کہ سن لو حق وہی ہوتا ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، میں کچھ بھی نہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ بتائیں، یہ ہندو نوازی نہیں ہے؟ آفتاب اظہر صدیقی کی غیرت کی گولی لیجیے، اگر غیرت کا دودھ پیا ہے تو اسے قبول کرو، تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹا الزام لگایا، تم نے کئی جھوٹ بولے، ہم اس کا پردہ فاش کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا ہے، لیکن اس پیمانے پر نہیں کر رہے کہ ہم اس کو نیٹ پہ ڈال سکیں، وقت کی بڑی قلت رہتی ہے۔ لیکن ابھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح سے دیوبندی مناظر نے قلبازیاں کھائی، جب ہماری پکڑ ہوئی ہم نے انہیں فکر دی تو بوکھلا گئے، اور بوکھلاہٹ میں کیا کیا انہوں نے بکا شاید یہ خود نہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔